جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے 4 چیزیں لڑکی کے اندر دیکھی جاتی ہیں. مال دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے، اور اس کی دینداری دیکھی جاتی ہے. آپ نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، دیندار لڑکی کو ترجیح دو، کامیاب ہو جاؤ. آج حالات یہ ہے میرے بھائی، 8-8 9-9 سال کے بچے اور بچیاں، ان کے بھی انسٹاگرام پر فوٹوز، وہ بھی اپنے فوٹوز ڈال رہے ہیں، وہ بھی انسٹاگرام پر دوستیاں کر رہے ہیں، وہ بھی ٹیلی گرام اور واٹس ایپ پر تعلق قائم کر رہے ہیں. جو بچے ابھی ڈھنگ سے بالغ نہیں ہوئے، جو بچیاں ڈھنگ سے بالغ نہیں ہوئی، ان کو بھی گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کلچر ان کے سماج میں پھیلایا جا رہا ہے. اور حالات یہ ہے، ابھی دلی کی نیوز آج میں نے موبائل پر پڑھی، دلی میں 8 سال سے لیو ان ریلیشن شپ میں رہنے والا، لیو ان ریلیشن شپ کا مطلب بغیر شادی کے مرد اور عورت ساتھ میں رہ رہے ہیں، لیو ان ریلیشن شپ میں رہنے والا اپنی اسی عورت کی 14 سال کی لڑکی کے ساتھ ریپ کرتا ہے، اور پھر پولیس اس کو اریسٹ کرتی ہے. حالات یہ ہیں، باپ بیٹی کا رشتہ بھی تار تار ہو رہا ہے، بھائی بہن کا رشتہ بھی تار تار ہو رہا ہے. میرے بھائیوں، اب دھیرے دھیرے دنیا محسوس کر رہی ہے، دنیا محسوس کر رہی ہے سماج کو اس گندگی سے بچانا ہے تو اسلام کے دامن میں آنا پڑے گا. اسلام نے ہمیں زنا کے دروازوں سے روکا ہے، زنا کے چور دروازوں سے اسلام نے روکا ہے. اسلام کہتا ہے لڑکا لڑکی بالغ ہو جائیں، 10 سال کا لڑکا ہو گیا، 10 سال کی لڑکی ہوگی، بستر الگ کر دو. 10 سال کا لڑکا لڑکی ہو گئے، بستر الگ کر دو. لڑکی کو مینسز آنے لگے، لڑکی بالغ ہو گئی، جوان ہو گئی، گھر سے نکلے تو پردے میں نکلے. جوان لڑکی کو کسی غیر محرم کے ساتھ تنہا مت رہنے دو، اکیلا مت رہنے دو. تمہاری خالہ کا لڑکا، تمہارے ماموں کا لڑکا، تمہارے کاکا کا لڑکا، تمہارے تایا کا لڑکا، یہ سب تمہارے لیے غیر محرم ہے. میری بہنوں، جس طریقے سے محلے کے اور گاؤں کے لڑکوں کو اپنے لیے غیر محرم سمجھتی ہو، اپنی خالہ کے، اپنے تایا کے، اپنے ماموں کے، اپنے چاچا کے لڑکوں کو بھی غیر محرم سمجھو. میری بہنوں، آپ کا دیور آپ کا بھائی نہیں ہے، آپ کے شوہر کا بھائی ہے. بھابھی اگر دیور کو ہنسی مذاق میں زیادہ چھوٹ دے گی، اگر بھابھی دیور سے زیادہ فرینک ہوگی اور دیور بھابھی کے بیچ کی سیمائیں ختم ہوں گی، تو وہاں پہ معاملات خراب ہوں گے، اور بہت سارے گھروں میں معاملات خراب ہو رہے ہیں. یہ فیس بک کا دور ہے، یہ فلموں کا دور ہے، یہ ویب سیریز کا دور ہے، یہ سماج میں گندگی کو پروسنے کا دور ہے. اس دور میں ہمیں اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. بچیاں جوان ہو جائیں تو باپ اپنی بچیوں سے بھی ایک احتیاط کرے. بچیوں کو چاہیے جب وہ جوان ہو جائیں، باپ بھی آئے تو اپنے دوپٹے اور اپنے کپڑے کا دھیان رکھیں. شیطان کب کس کے دماغ کو کہاں پھیر دے، کب کس کی نظریں خراب ہو جائیں، شیطان کب کس کے، ہمارے رگوں میں، ہمارے بدن میں خون کی طرح شیطان دوڑ رہا ہے. اور فتنوں کے اس دور میں کب کس رشتے میں ناپاکی آ جائے میرے بھائیوں، گارنٹی نہیں ہے. اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، اور محرم غیر محرم کا فرق اپنے جوان ہوتے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے. اور آگے بڑھیے، 1-2 چیزیں اور بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں. ہمارے سماج میں اگر اصلاح کرنی ہے سماج کی، ایک اور چیز ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کا بگاڑ، ہمارے نوجوانوں کے اندر پائی جانے والی مختلف برائیاں. ہمارا نوجوان آج نشے میں مبتلا ہے، ہمارا نوجوان آج راتوں میں 2-2 3-3 بجے تک ناجائز بات چیت میں لگا ہوا ہے. ہمارا نوجوان آج گنڈا گردی اور کرائم کے کاموں میں لگ رہا ہے. میرے نوجوان ساتھیوں، اس امت کا کیپٹل آپ ہیں، اس امت کا سرمایہ آپ ہیں، اس امت کی امید آپ ہیں. اگر آپ نے اپنی راتوں کو برباد کیا، اگر آپ نے اپنے جسم کو نشے سے برباد کیا، اگر آپ نے غلط اور گندی عادتوں کے ذریعے اپنی جوانی کو برباد کیا، کل آپ نہ ایک اچھے شوہر بن سکتے ہیں، نہ ایک اچھے باپ بن سکتے ہیں، نہ ایک اچھے بیٹے بن سکتے ہیں، نہ سماج کے ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں. اس سماج کو آپ کچھ دینے کے لیے آئے ہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے مسلمانوں، تم دنیا کی سب سے بہترین کمیونٹی ہو، تم دنیا کے سب سے بہترین سماج کے لوگ ہو. تمہیں دنیا کے لیے کچھ دینے کے لیے بنایا گیا ہے. تم سماج کو کچھ دینے کے لیے آئے ہو، تم مانوتا کا کلیان کرنے کے لیے آئے ہو، تم مانوتا کو نجات دینے کے لیے آئے ہو، تم مانوتا کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آئے ہو. میرے نوجوانوں، اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھو، اپنے کرتویہ کو سمجھو، اپنی ذمہ داری کو سمجھو. جوانی کے ایک منٹ کا حساب اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن لے گا. میری نوجوان بہنوں،
آپ سے بھی کہتا ہوں، میرے نوجوان بھائیوں آپ سے بھی کہتا ہوں، اپنی جوانی کو غنیمت جانو۔ جوانی میں جتنا آپ سجدہ کر لیں گے، جتنی نماز پڑھ لیں گے، جتنا اللہ کو راضی کر لیں گے، کل 50-60 سال کے ہونے کے بعد آپ نہیں کر پائیں گے۔ بہت ساری حسرتیں لے کے دنیا سے جانا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، میری ماں کے انتقال کو ابھی 3 سال ہو رہے ہیں۔ 2020 میں میری ماں کا انتقال ہوا۔ ماں کا سپنا تھا حج کرنے کا۔ لاک ڈاؤن کے پہلے ماں کے حج کا فارم بھرا۔ میں نے کئی بار ماں سے کہا کہ عمرہ کر لو، ماں عمرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ حج کا فارم بھرا گیا، جس سال حج کا فارم بھرا گیا اسی سال حج کینسل ہو گیا، لاک ڈاؤن لگ گیا، اور اگلے سال پھر بھی لاک ڈاؤن لگا رہا، اور اگلے سال بھی حج کا فارم نہیں بھرا گیا، اور اس کے اگلے سال ہی ماں کا انتقال ہو گیا۔ یہ سپنا، یہ حسرت، یہ خواہش لیے ہوئے میری ماں چلی گئی۔ یہ خواہش لیے ہوئے کتنے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اگر آج آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ عمرہ کر سکتے ہیں، آپ حج کر سکتے ہیں، ابھی کر لو۔ ابھی آپ کی شادی ہوئی ہے، میاں بیوی اولاد چاہتے ہیں، نیک اولاد چاہتے ہیں، جاؤ چند پیسے خرچ کرو، عمرہ کرو، اور جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں رو کر کے دعا مانگو، اللہ نیک اور صالح بیٹا عطا فرمائے گا۔ عمرہ کر لو، حج کی طاقت ہے حج کر لو، جوانی میں عبادت کر لو۔ واللہ میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے 70 سال کے 60 سال کے بوڑھوں کو، جب وہ حج کرنے گئے، وہ بیچارے ویل چیئر پہ دوسرے ان کو طواف کرا رہے ہیں، وہ بیچارے ہوٹل سے حرم میں جانے کی طاقت نہیں ہے، وہ کمرے میں بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ وہ روتے ہیں کہ کاش ہم نے جوانی میں نماز پڑھی ہوتی، ہم نے جوانی میں حج کیا ہوتا، ہم نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہوتی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کی قدر کرو بیماری کے آنے سے پہلے۔ وغناک قبل فقرک، اپنی دولت کی قدر کرو اپنی غریبی کے آنے کے پہلے۔ وفراغک قبل شغلک، اپنے سمے کی قدر کرو اپنے ویست ہونے سے پہلے۔ اور 5ویں چیز وحیاتک قبل موتک، اپنی موت کے آنے سے پہلے اپنی زندگی کی قدر کرو۔ میرے نوجوانوں، اس امت کو بڑی امیدیں ہیں، اپنی نوجوانی کی حفاظت کرو۔ اسی طریقے سے سماج کی اصلاح کا ایک روپ یہ بھی ہے کہ وراثت میں جس کا جو حق ہے وہ دے دو۔ آپ کی بیٹیاں بھی آپ کی وراثت کی حقدار ہیں۔ جو پراپرٹی آپ نے بنائی ہے، جو زمین آپ نے خریدی ہے، جو پیسہ آپ نے کمایا ہے، آپ کے مرنے کے بعد آپ کے بیٹوں کے ساتھ ساتھ آپ کی بیٹیاں بھی اس کی وارث ہیں۔ بیٹیوں کو آپ نے جہیز دے دیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹیاں آپ کی پراپرٹی کی وارث نہیں بنیں گی۔ اور بھائیوں سے کہتا ہوں، باپ کے مرنے کے بعد اگر آپ نے اپنی بہنوں کو ان کی پراپرٹی میں، ان کے باپ کے ترکے میں حصہ نہیں دیا تو کل قیامت کے دن اللہ آپ کی گردن پکڑے گا۔ کل قیامت کے دن اللہ کیا آپ کی گردن پکڑی جائے گی۔ اللہ نے وراثت کا مسئلہ جب بیان کیا تو قرآن میں کیا فرمایا؟ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، میرے بندو یہ وراثت کے جو قانون بیان کیے جا رہے ہیں یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا اور وہ جنت میں ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، جو رسول کی نافرمانی کرے گا، اور جو اللہ کے قانون کو توڑے گا، اس کو اللہ جہنم کی آگ میں ڈالے گا اور وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہے گا۔ وراثت کے سلسلے میں اگر آپ نے اللہ کا قانون توڑا ہے، اللہ جہنم کی وعید سنا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، وراثت کو صحیح طریقے سے جو حقدار ہیں ان کو دے دو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، او لوگوں تم لوگوں کا حق ان کو دے دو، ورنہ قیامت کے دن تمہیں دینا پڑے گا۔ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ، قیامت